والے کسے تو سلام دیے۔ آپ تسلی رکھ کے بیٹھیے گا کہ میں آخری ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بھی کوئی زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینی، آپ سے دعائیں سمیٹنی ہیں اور پھر انشاءاللہ صبح اپنے گھر کو واپس چلے جانا ہے۔ بات شروع کرتے ہیں، وقت آپ کے سامنے ہے، میں بس آپ کو وہ سناتا ہوں جو سبق میں لے کر آیا ہوں، اسے آپ قبول کریں۔ سبھی اچھا پڑھنے والے جو پڑھ چکے ہیں تو یہ فارمیلٹی بھی پوری ہو جائے۔ سامعین گرامی، جشن منسوب ہے اس شہزادی سے جس سے پہلے بیٹیوں کو شہزادی نہیں کہتے تھے۔ آپ گھڑی پہ ٹائم رکھیں، آپ جیسے بھی سنیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ جو تھوڑا سا وقت ہے اگر وہ آپ لوگوں کی سیٹنگ کروانے میں نکل جائے گا تو میرے خیال سے احساس رائگانی ہوگا۔ آپ لوگ اپنے ہاتھوں کو کھول دیجئے۔ اتنی بڑی ہستی کا جشن مجھ جیسے خاکی کی بساط کیا کہ میں کیا بتاؤں کہ تاثیر اس میں سامی کیا ہے اور کیا بیان کروں کہ اثر فیض گرامی کیا ہے۔ جشن منسوب ہے اس شہزادی سے جس کا نام لبوں پر آتے ہی زبان حیا کی چادر اوڑھ لیتی۔ اب میں بات کو شروع کرتا ہوں۔ سورہ زاریات کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور بالکل محفل شروع کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، مجھے لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں کرنا، بس ایسے جلدی جلدی میں نا آپ کو سلام کرنا ہے۔ سامعین گرامی، دیکھنے میں آیت تو یہ قرآن کی ہے، لیکن در حقیقت خدا اپنے حبیب کو ایک کہانی سنا رہا ہے۔ آپ جیسے اداس چہرے جو ابھی تک محفل میں اداس ہیں انہیں بتاتا چلوں کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ قرآن خدا کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی خدا ہے۔ چاہیں تو اس کتاب مبین میں اس خالق کے لم یزل کی کوئی اتنے پیار بھری باتیں ہیں اپنے محبوب سے، اس نے کوئی اتنی پیار بھری باتیں کر دیں کہ پھر اس کے بعد اس نے باتیں کرنا ہی چھوڑ دی۔ اور میں تو کہتا ہوں جہاں حسینیوں کی انجمن سجے وہاں ذکر قرآن ہونا چاہیے۔ ہمارے امام نے تو قرآن کہیں بھی نہیں چھوڑا، ہم لوگوں کو بھی قرآن ساتھ رکھنا چاہیے۔ بلکہ شہر میں جملہ کہتا ہوں، صاحبان ممبر میرے ساتھ رہیں۔ اب اگلی بار میں کوشش کروں گا جب میں سٹیل ٹاؤن آؤں تو میں ان سے کوئی سندھی کلام ہی لے لوں جس پہ آپ لوگ اتنی زیادہ داد دیتے ہیں۔ سامعین گرامی، یہ بھی معجزے کی بات ہے کہ مجھے سمجھ کچھ نہیں آ رہی تھی، لیکن میں علی والوں کے خوش چہرے دیکھ کے خوش تو ہو رہا تھا۔ بات شروع ہو گئی ہے اور یقین جانیں میں جملہ کہہ کر چہرے دیکھ کر بتا دوں گا کہ کہاں ٹپیکل حسینی قرآن پڑھنے والے چہرے بیٹھے ہیں، اور اس ایک منٹ کے بعد یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ قرآن پڑھنے والے چہرے کون ہیں، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ چہرے کون ہیں جنہوں نے ادب کے چکر میں قرآن اتنا اوپر رکھ دیا کہ اس تک اب ان کا ہاتھ ہی نہیں جاتا۔ بات آپ کو میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ خالق لم یزل اپنے حبیب کو ایک کہانی سنا رہے ہیں۔ پہلے قرآن سے سنیے کہ یہ بات کیا ہے، پھر میں آپ کو مولا علی کی شان سناتا ہوں۔ میرے حبیب کے آپ تک ابراہیم اور ابراہیم کے عزت دار، سورہ زاریات، ابراہیم حل اتاک حدیث والی آیت، کیا آپ تک ابراہیم اور ابراہیم کے عزت دار مہمانوں کی کہانی پہنچی؟ جب وہ آئے تو سلام ہوا اور پھر سلام کا جواب ہوا، اور عزت والے مہمانوں کو، میرے فرنٹ والے صاحبان، عزت والے مہمانوں کو بٹھا کر ابراہیم نے دسترخوان سجایا، ایک بچڑے کو ذبح کیا، اس کے گوشت کو بھونا گیا، اس کے گوشت کو بھون کر ان کے سامنے دسترخوان سجایا، اور ابراہیم نے اپنے عزت والے مہمانوں کو کھانے کی دعوت دی۔ میرے حبیب کی آپ تک وہ کہانی پہنچی یا نہ پہنچی کہ جس وقت ابراہیم جیسے ڈیرے دار نبی نے، کھاتے پیتے نبی نے اپنے عزت دار مہمانوں کو کھانے کی دعوت دی تو عزت والے مہمان
मेहमान दस्तरखान से चंद कदम पीछे हटे। मुफस्सिरीन कुरान शिया सुन्नी भाई लिख रहे हैं, और इज्जत वाले मेहमानों ने हाथ बांध के कहा इब्राहिम हम तेरा ये खाना नहीं खा सकते। और जब इज्जत वाले मेहमानों ने आप मुस्कुराइए मैं चेहरे देखूंगा, इतनी सी बात है, मजमून मेरा शुरू हो गया। जिस वक्त इज्जत वाले मेहमानों ने खाने से इनकार किया तो इब्राहिम ने हाथ बांध के कहा क्यों मेरे मेहमानों, क्या मेरे खुलूस में कमी देखी या ये तुम्हारे शायान शान नहीं था? दोनों मेहमानों ने मुस्कुरा के कहा इब्राहिम मसाला ये नहीं कि तेरे खुलूस में कमी है, इब्राहिम मसाला ये भी नहीं कि हमारे शायान शान नहीं, इब्राहिम मसाला कुछ और है। आखिर तक हाथ बुलंद हो तो लुत्फ करने कोई लुत्फ नहीं। इब्राहिम मसाला कुछ और है, उस मसाले को समझ। इब्राहिम मसाला ये है कि हम तेरा ये खाना खा नहीं सकते क्योंकि हम फरिश्ते हैं, हमें भूख नहीं लगती। जल्दी से हाथ उठा के हाय नरिया, अरे हम तेरा ये खाना खा नहीं सकते, हम फरिश्ते हैं मेरे मोहतरम भैया, मुझे देखिएगा हम फरिश्ते हैं। मिलके नारे हाय नरिया, जल्दी, हम फरिश्ते हैं हमें भूख, हम फरिश्ते हैं हमें भूख नहीं लग। सामीन गिरामी, मैं पाकिस्तान के किस कोने से उठ के कहां तक आया, और मैं ये दामन फैलाकर कह रहा हूं इस इतने बड़े मजमे में। मैं स्टील टाउन इससे पहले एक नौकरी कर चुका हूं और बाखुदा आपकी मोहब्बतों और दुआओं का मकरूज हूं। मैं उन लम्हात को याद करूं और उस नशे को सोचूं बैठ के जो आखिरी नौकरी इस बारगाह में इमाम हुसैन की बारगाह में दी थी। बाखुदा मेरी थकावट उतर जाती है, एक खुमार चढ़ जाता है। ये मैं दामन फैलाकर कह रहा हूं, लाहौर से लेकर कराची तक, और सुबह कराची से लेकर लाहौर तक की फ्लाइट, वो वहां तक का सफर, मैं मांग रहा हूं फकत आपकी एक मुस्कुराहट पे। मैं हकदार हूं, मौला का वास्ता मेहमान समझ के मुस्कुरा देना। हकदार न हूं तो इसी शहजादी का वास्ता चुप बैठना, मेरे साथ दूसरा काम न करना। हमें पहचान, हम फरिश्ते हैं, हम बंदे नहीं। शिया सुन्नी दोनों के उलमा से अली अब्बास अस्करी इतने 1000 किलोमीटर का सफर करके सिर्फ इतना पूछना चाह रहा है कि इब्राहिम जैसे कैपिटल नबी से जिब्राइल कह रहा था मुझे पहचान, मैं बंदा नहीं मैं फरिश्ता हूं। कुछ समझ में आया? जब इब्राहिम जैसा नबी बशरी लिबास में जिब्राइल का नूर नहीं पहचान सका तो ये मौलाना उनका नूर क्या पहचानेंगे? सुन के दरवाजे और सुन के दरवाजे बात शुरू हो गई सरकार, बात शुरू हो गई मेरे भाइयों। जब इब्राहिम जिब्राइल का नूर नहीं पहचान सका, अब अगर ये जवान मेरे साथ न बोले तो मैं शेर साहब से सौजी मांग लेता हूँ, वरना बेसुरे लोगों को भी दाद दे लेनी चाहिए सरकार। जब इब्राहिम जैसा नबी बशरी लिबास में जिब्राइल के नूर को नहीं, थोड़े थोड़े ना ऐसे स्माइलिंग फेस अपने, ऐसे जल्दी जल्दी 15-20 मिनट की बात है मैं गया, जब इतना बड़ा नबी बशरी ड्रेस के अंदर जिब्राइल के नूर को नहीं पहचान सका तो ये अंकल उनके नूर को क्या पहचानेंगे जिनके दरवाजे पे यही जिब्राइल कभी चक्की चलाने आता है, कभी घोड़ा चलाने आता है। यहाँ से हाथ नहीं उठ रहे, ये महल्ला चुप्पा मिलिएगा मेरे साथ। कभी हसनैन को अपने परों को सुनाने आता है, कभी अली के लाडलों को लोरी देने के लिए आता है। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, अली अब्बास अस्करी एक तालिब इल्म का नाम है, और याद रखिएगा इब्राहिम किसी छोटे नबी का नाम नहीं। मैं मिंबर पे बात कुरान से कर इसलिए रहा हूं ताकि शिया सुन्नी दोनों घरों तक मेरी बात पहुंचे। मैंने अपनी तकरीर का पैराया कभी भी इतना महदूद नहीं रखा कि मुझे शियों में से भी 20% शिया सुने। मैं बात इतनी वसी कर रहा हूं कि मौसम इंसानियत के मिंबर से इंसानियत के लिए पैगाम जाए। किस लिए बात आते साथ कुरान से शुरू की है। इब्राहिम किसी आम नबी का नाम नहीं, अल्लाह के घर के मेहमान, हज के मनासिक बताने वाले, नमाज का तरीका बताने वाले। ये जो आप आज हज कर रहे हैं इसका तरीका जनाब इब्राहिम ने बताया। ये जो आज आप नमाज पढ़ रहे हैं इसका तरीका जनाब इब्राहिम ने बताया। ये जिस बैतुल्लाह को आप देखते हैं, अली भाई मुझे देखिएगा, इसको रेनिवेट मेरे हक़ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया। इतने बड़े नबी, जद्द अंबिया, जद्द इसहाक, जद्द याकूब, जद्द इस्माइल, जद्द यूसुफ, इतने बड़े नबी के दरवाजे पर जिब्राइल आए हैं इज्जतदार बनके, और इतने इज्जतदार कुरान कह रहे हैं इज्जतदार, टाइटल है इज्जतदार। स्टील टाउन अपने पांव पर उठकर भी बोले तो सैयदा की वकालत का हक अदा नहीं होता। मैं मांग फकत मुस्कुराहट रहा हूं, इतने बड़े नबी के दर पे जिब्राइल इतना इज्जत
عزت دار بن کے آیا کہ اس سے کہتا ہے میں عزت دار ہوں، تیرا یہ کھانا نہیں کھاتا۔ ابراہیم کے در پہ پکا پکایا کھانا ٹکرا کر چلا، اور یہی جبرائیل جب حسین کی اماں کے در پہ آیا، یہاں اس نے دستک دی، اندر سے فضا نے کہا کون؟ باہر سے آواز آئی بھوک لگی ہے مسکین روٹی لینے آیا، بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے، مولا کا واسطہ سننا، مولا کا واسطہ، وہاں ٹھکرا کے چلا گیا، یہاں آ کے مانگ رہا ہے بھوک لگی ہے مسکین روٹی لینے آیا ہے، ابراہیم سے ٹھکرا کے چلا گیا، بطول کے در پہ خود مانگ رہا ہے، فیصلہ ہو گیا، ہاجرہ کے ہاتھ کی روٹیاں اور ہیں فاطمہ کے ہاتھ کی روٹیاں۔ ہاجرہ کے ہاتھ کی روٹیاں اور ہیں۔ بھئی آپ اپنے ہاتھ کھول دیں مولا کا واسطہ، یہ جتنے جوان فرنٹ پہ بیٹھے ہیں نا، یہ میری دکھتی رگ ہے، مولا کا واسطہ میں اسے پڑھ نہیں پاؤں گا، آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے فون کو بند کر دیجئے۔ جناب ہاجرہ کے ہاتھ کی روٹیاں اور ہیں۔ تین سال پہلے غالباً یہ مضمون شروع کیا تھا شیعہ سنی دونوں بھائیوں کو لے کر، پتہ نہیں میرا کیوں جی چاہ رہا ہے کہ میں یہ بات کر دوں۔ مسلمانوں ڈرو اس وقت سے جس وقت کسی عیسائی نے اٹھ کے کہہ دیا کہ ہمارے عیسیٰ کی ماں وہ ہے جس کے کھانے جنت سے آتے تھے، تم کیا کرو گے؟ ایڈی سونی ویس کوٹ با کے تیرا چپ بانا بندا نہیں میرا۔ ارے قرآن کہہ رہا ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے جناب مریم کے کھانے مسلمانوں ہمارا دین تمہارے دین سے افضل ہے کیونکہ ہمارے عیسیٰ کی ماں وہ ہے جس کے کھانے جنت سے آتے۔ بات کا مزہ تب ہوتا ہے جب بات اگلے کے گھر سے کی جائے۔ کون انکار کرے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے جناب مریم صلوات اللہ علیہ کے کھانے جنت سے۔ 1.5 گھنٹے کی بات ہے، اگر میں صرف اس مضمون کی طرف گیا جناب مریم صلوات، مجھے وہاں نہیں جانا، مجھے صرف ٹچ دے کے آپ کو یہاں پہ لانا ہے، ہم کیا کریں گے؟ خود قرآن کہہ رہا ہے کھانے آتے تھے بھائی، جنت سے آتے تھے۔ شیعہ برادران لاکھ پر چپ رہے ہیں، یقیناً اس محفل میں اہل سنت برادران بیٹھے ہوں گے، یقیناً، نہیں تو ان کیمروں میں بات پتہ نہیں کہاں کہاں تک جائے گی، جو یہاں دیکھیں گے میرے بھائیوں مجھے آپ سے دعا چاہیے۔ شیعہ بول رہے ہیں، یہ بولتے رہیں گے، میرے اہل سنت بھائی آپ ہمارے بھائی ہیں، ہماری جان ہے، مجھے آپ لوگوں سے اس جملے پہ دعا چاہیے، کیونکہ بات اب میں آپ کے علماء کی طرف سے کر رہا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آسمان سے بڑا نام ہے ہمارے اہل سنت برادران میں، انہوں نے خود لکھا با خدا اس آیت کو لے کر، سورہ دہر کی یہ آیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اہل سنت برادران کے مجھے ہر ہاتھ بلند چاہیے، با خدا اہل سنت برادران کے عالم خود لکھ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے منت مانی، منت پوری ہوئی، اور منت پوری ہونے پر 3 روزے مانے تھے۔ پہلے دن وقت افطار دروازے پر دق الباب ہوئی، افطار شروع نہیں کیا کہ علی بادشاہ نے کہا بہن فضہ پتہ کیجئے اس وقت در پہ کون آیا؟ جناب فضہ گئیں اور پلٹ کر آئیں اور آ کر فرماتی ہیں یا علی باہر سے آواز آ رہی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔
باہر مسکین آ گیا، میرے مولا کی سیرت ہے، افطار کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے لقمہ نہیں توڑا، بہن فضا ہم پنجتن پاک کی 5 روٹیاں انہیں دے ہم پھر کھا لیں۔